وہاں پہ خدا کے ممبر کے 3 پائیدان تھے. مستحب ہے کہ 3 پائیدان ہوں, اور چوتھی مسند پہ پیغمبر اسلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے. جناب امیر بھی وہیں بیٹھا کرتے تھے. البتہ بیچ میں جتنے بھی افراد آئے وہ پائیدان پہ بیٹھتے تھے. پہلے جو ہے پہلے پائیدان پہ بیٹھے, انہوں نے کہا میں وہاں بیٹھنے لائق نہیں ہوں جہاں پیغمبر بیٹھا کرتے تھے. یعنی وہ خود بھی مان رہے تھے میں اس لائق نہیں کہ پیغمبر کی جگہ بیٹھوں. دوسرے نے وہاں پہ بیٹھنا شروع کیا جہاں دوسرے کے پاؤں, تیسرے نے وہاں جہاں پہ تیسرے کے پاؤں. جب جناب امیر کی باری آئے تو سب دیکھ رہے تھے کہ جناب امیر کہاں بیٹھیں گے, تینوں پائیدان تو ختم ہو گئے. تو جناب امیر وہاں آ کے بیٹھے جہاں پیغمبر بیٹھتے تھے. ایک بہت بڑے عیسائی رائٹر نے کہا ہے کہ جب علی کو خلافت ملی تھی تو علی کو آپ کا حق نہیں ملا تھا. جب جناب امیر کو خلافت ملی تو جناب امیر کو آپ کا حق نہیں ملا تھا, خلافت کو اس کا حق ملا تھا. اگر بات پہنچ رہی ہے, خلافت کو اس کا حق ملا تھا, جناب امیر کو آپ کا حق نہیں ملا تھا. تو جانے کہ یہاں پیغمبر اسلام نے پالانوں کا ممبر بنوایا. مجھے صرف ایک جملہ کہنا تھا, اس کے لیے ساری تمہید باندھنی پڑی. پالانوں کا ممبر بنوایا. تو اکثر علماء کہتے ہیں تاکہ لوگ چلے نہ جائیں اس لیے پالانوں کو اونٹوں کی پشت سے اتروا لیا تھا. لیکن عبداللہ سید جعفر مرتضیٰ عاملی نے, لبنان کے بہت بڑے عالم دین ہیں, محقق ہیں, سیرت النبی الصحیح من سیرت النبی الاعظم 35 جلدوں میں جناب سرور کائنات کی سیرت لکھی ہے, اور 25 جلدوں میں جناب امیر کی سیرت لکھی ہے, 8 جلدوں میں جناب سیدہ کی. توجہ ہو. تو اس میں وہ جملہ کہتے ہیں جناب امیر کے لیے, کہتے ہیں کہ یہ رسول اسلام نے جو پالانوں کا ممبر بنوایا تھا اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ عربوں کو ایک پیغام دینا چاہتے تھے کہ جیسے اونٹ کینا پرور ہوتا ہے, اونٹ کینا رکھتا ہے, کینا رکھتا ہے یعنی بدلہ لیتا ہے, اگر مالک مارتا ہے تو ضرور کاٹتا ضرور ہے. تو کہ جس طرح سے اونٹ کینا پرور ہے, یہ پالانوں کا ممبر بنا کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں تم سب کے دلوں میں علی کا کینا پڑ رہا ہے. اور آپ نے مشہور و معروف حدیث کہی تھی کہ اگر تم میں سے کسی کے باپ کا قتل بھی کیا ہو علی نے تو علی کا بغض نہ رکھنا, علی کا بغض جہنم میں لے جاتا. پتہ نہیں کہ بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. جانے گرامی بے انتہا ضروری ہے کہ انسان ان حیوانی صفات کو اپنے سے دور کرے. حیوانی صفات کا دور کرنا. اونٹ کے اندر کینہ پایا جاتا ہے, تو جو افراد کینہ پرور ہوتے ہیں, وہ میں نے کہا تھا نا کل کہ حیوانی صفات کے اندر روح بدل جاتی ہے, ان کی شکل بن جاتی ہے اونٹ جیسی. مختلف جانوروں کا میں نے کل پیش کیا, سننا چاہیں گے نا موضوع. تو انسان میں ضروری یہ ہے کہ ان صفات کو دور کرے. حیوانی صفات کا دور کرنا بہت ضروری ہے تاکہ انسان بن جائے. انسان بن جائے. تقویٰ تو بہت آگے کی منزل ہے. پہلے حیوانی صفات کو دور کیجئے تاکہ انسان بنے. آئیے ذرا قرآن کی روح سے دیکھتے ہیں کہ انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے. سورہ 3 اگر ذہنوں کے اندر ہو, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے انسان کو احسن تقویم پہ خلق کیا. ثم رددناہ اسفل سافلین. پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے لیکن اس کو اسفل سافلین میں, وہاں پہ ردد نہ ہو وہاں بھیج دیا. پروردگارا ہم احسن تقویم ہیں یا اسفل سافلین ہیں؟ میرا سوال ہے, سوال سب غور سے سنیں گے تاکہ جواب میں جب پیش کروں تو آپ کے فوراً ذہن میں اتر جائے. پروردگارا ہم احسن تقویم ہیں یا اسفل سافلین ہیں؟ تو نے ایک ہی سورہ کے اندر 2 آیات میں ہمیں احسن تقویم پہ خلق کرنا بتا دیا, اور پھر کہہ دیا ثم رددناہ اسفل سافلین, اور ہم نے پھر اس کو بالکل اسفل سافلین میں رکھ دیا. پروردگارا کیا ہے ہم؟ اسفل سافلین ہے یا احسن تقویم ہے؟ توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ ہاں ہوں کرتے رہیے گا تاکہ مجھے پتہ چلے میرا سارا مجمع میرے ساتھ ہے. روزے کے ایک گاڑی ہے اسکول کے سامنے کھڑی کی ہے, اس کا نمبر ہے 2390. نسان ہے وائٹ کلر کی, وہ پلیز ہٹا رہے ہیں. محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب جتنے افراد آ رہے ہیں ان سے کسی ایک ہی گاڑی ہوگی. تب توجہ میرے ساتھ رکھیے گا. عزیزان گرامی, اب یہ جو مختلف صفات میں بیان کر رہا ہوں کہ پروردگارا کہ ہم احسن تقویم ہیں یا اسفل سافلین ہیں, علمی جواب دوں گا. مجھے مجمع کی توجہ چاہیے کیونکہ بعض اوقات علمی بحث روزے کی حالت میں سنانا اور پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, اب یہ ایک منطق میں بحث کی گئی ہے بالقوہ اور بالفعل کی. سن رکھی ہے آپ نے یہ بحث؟ زیادہ تر نہیں سنی. بالقوہ اور بالفعل عربی کے 2 لفظ ہیں. آپ یہاں پہ اکثر عربی زبان کو جانتے ہوں گے, نہیں بھی جانتے ہوں گے تو سن لیجیے. بالقوہ اور بالفعل.
یہ دو اصطلاحات ہیں منطق کی. منطق میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں. ایک بچہ میڈیسن پڑھ رہا, طب پڑھ رہا, طبابت پڑھ رہا ہے, ابھی ڈاکٹر بنا نہیں ہے. یہ ڈاکٹر ہے لیکن بالقوہ, یعنی اس میں صلاحیت پائی جاتی ہے ڈاکٹر بننے کی. سبحان اللہ. یہ ڈاکٹر بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, صلاحیت رکھتا, توجہ رہے. یہ ہے بالقوہ. جس دن یہ کوالیفائی کر جائے گا, جس دن پاس کر لے گا امتحان, 5 سال کا طبابت پڑھنے کے بعد جب پاس کر جائے گا تو بالفعل ڈاکٹر بن جائے گا. اب تو واضح ہو گیا. پھر اس دن ایکچوئل ہوگا, اس دن ایکچولی ڈاکٹر بن جائے گا. ایکچوئل اور پوٹینشیل. بالقوہ ہے بال یعنی پوٹینشیل, اور بالفعل ہے ایکچوئل. اب یہ انگریزی کی بات بتا دیا, اردو میں بتا دیا, کتنے اور الفاظ پیش کرو. تو اب جس میں صلاحیت ہے وہ ہے بالقوہ, اور جو ابھی ہے وہ ہے بالفعل. جو ڈاکٹر بن چکا وہ بالفعل ڈاکٹر ہے, اور جو بالقوہ ہے جس میں صلاحیت پائی جاتی ہو. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. پروردگارہ ہم احسن تقویم پہ ہیں یا اسفل سافلین پہ ہیں؟ تو اللہ کہے گا صلاحیت تو پائی جاتی ہے احسن تقویم کی, یعنی بالقوہ ہو, بالقوہ احسن تقویم پہ, بالقوہ ہو احسن تقویم پہ, لیکن بالفعل اسفل سافلین میں ہو. پتہ نہیں پہنچا پایا ہوں یا نہیں. یعنی اس وقت اسفل سافلین میں ہو, نکل کے آہستہ آہستہ ترقی کرتے جاؤ گے تو احسن تقویم پہ پہنچ جاؤ گے. میں نے صلاحیت دے کے بھیجا ہے. اب ہر انسان میں صلاحیت ہے احسن تقویم پہ پہنچنے کی. جو اپنی صلاحیتوں کو بروئے کام لائے احسن تقویم پہ پہنچ جائے, نہیں تو جہاں پڑا ہے وہیں پڑا رہے. چلے میں ایک سادہ سی اور مثال دے دیتا ہوں اگر سننا چاہیں گے. عزیزان گرامی, آپ یہاں سے اپنے گھر جا رہے ہیں, اور اگر کوئی پیدل جا رہا ہو, بارش ہو جائے, وہ کہیں پہ پھسل جائے, تو وہاں گارا مٹی ہو, انسان وہاں پہ پھسل جائے, گر گیا, پورا جسم کپڑے سب خراب ہو گئے, اٹھا پھر چلنے لگا, پھر دوبارہ کہیں بارش تھی, پانی زیادہ تھا, پھر گر گیا, تیسری دفعہ گر گیا. کوئی ایسا آدمی ہے جو فیصلہ کرے نہیں میں یہیں گارے میں پڑا رہوں گا, مٹی میں پڑا رہوں گا؟ کوئی ایسا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہر آدمی اٹھے گا اور گھر جانے کی دوبارہ بار بار کوشش کرے گا, سبحان اور اللہ. گھر جائے گا فوراً لباس تبدیل کرے گا, اپنے آپ کو دھوئے گا, نہائے گا, نہانے کے فوراً بعد صاف لباس پہن لے گا. واہ. کوئی بھی راستے میں پڑا نہیں رہے گا. جو پڑا رہے وہ گناہ میں پڑا. واہ. واہ. جو اٹھے گا جا کے نہائے گا, اس نے فوراً توبہ کر لی. اگر کبھی آپ گناہ کر بھی لیں تو گناہ میں پڑے نہ رہیے گا, اٹھیے, گھر جائیے, توبہ کیجیے. سبحان اللہ. انسان احسن تقویم کے لیے بنایا گیا ہے, اسفل سافلین کے لیے نہیں بنایا گیا. عزیزان گرامی, اللہ نے ہمیں صلاحیت دے کے بھیجا ہے کہ ہم توبہ کریں اور آگے بڑھتے چلے جائیں. انسان کی ترقی اسی صلاحیت کے بروئے کار لانے کے اندر ہے. ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے, اور وہ حکمت اگر ہم سمجھ جائیں تو ہم اسی راستے پہ چل پڑیں گے جو اللہ ہمیں چاہتا. توجہ ہے میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی, میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں روزے کی حکمت سے متعلق. میں نے جناب سیدہ کے خطبے کے 2 جملے کہے تھے. انسان بننے کے لیے کیا ضروری ہے, اب سنیے گا. جناب سیدہ کے خطبے کے خطبہ فدقیہ کے نام سے مشہور ہے, بی بی کا خطبہ, مشہور و معروف خطبہ. ابن طاہر نے اپنی بلاغات النساء میں ذکر کیا, اور بی بی کا خطبہ فصیح و بلیغ ترین خطبہ. اس میں بی بی ایک ایک واجبات میں سے ایک ایک کا نام لے کے بتاتی ہیں اس کی حکمت کیا. فرماتی ہیں وجعل الصلاۃ تنزیہا عن الکبر, اللہ نے نماز کو تکبر سے بچانے کے لیے بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نماز تکبر سے بچاتی ہے. کیوں؟ جو سجدہ کرنا سیکھ جائے وہ تکبر نہیں کرتا. لوگ ہیں یا نہیں؟ جو بھائی اس سے زیادہ تو انسان جھک نہیں سکتا, اس سے زیادہ نہیں. اور 7 اعضاء کا زمین پہ رکھنا واجب ہے, دونوں پاؤں, دونوں گھٹنے, دونوں ہاتھ, ہتھیلیوں کے بعد پیشانی, اور ایک عضو کا زمین پہ رکھنا مستحب ہے, وہ ہے ناک. سبحان اللہ. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. سبحان اللہ. پیشانی کا رکھنا زمین پہ واجب سجدے میں, ناک کا زمین پہ رکھنا مستحب سنت. کیوں؟ پوچھا معصوم سے, کہا کہ اب آپ کبھی بھی دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں کہ ارے اس نے تو زمین پہ ناک رکھوا دی, یعنی کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرنا. کہ پروردگارہ میں خود اپنی زمین پہ ناک رکھ کے بتا رہا ہوں, تو عزیز ہے میں ذلیل ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, جو انسان اس نماز میں اپنی ناک اور پیشانی تک کو زمین پہ رکھ دے, اس میں تکبر نہیں آئے گا. تکبر سے بچنے کے لیے جناب سیدہ فرماتی ہیں اللہ نے نماز کو بھیجا, تکبر سے بچانے کے. سننا چاہیں گے نا حضرات؟
بیوی کے خطبے کے جملے سنیے گا. میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ کچھ اس میں جدید مطالب پیش کروں گا, کچھ نکات ضرور اس میں پیش کروں گا. یہ نماز کے لیے بیوی نے فرمایا کہ تکبر سے بچانے کے لیے. روزہ کیوں؟ جعل الصیام یا صوم تنزیہاً عن النفاق. بہت سے الفاظ ہیں لیکن اخلاص تشہیراً للدین حج کے لیے کہا اور اس کے لیے کہا اخلاص. روزہ اخلاص پیدا کرتا ہے. پروردگار اخلاص کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. تمام عبادتیں کچھ کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ کچھ نہ کرنے کا نام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں. دوبارہ توجہ کیجیے گا جو نہیں پہنچے ابھی تک. دیکھیں میں انگلی پکڑ کے بھی پہنچانا جانتا ہوں. اب سارے مجمع کی توجہ رہے. اجانے گرامی, نماز کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام, قیام, رکوع, سجود, تشہد, سلام, ان چیزوں کا نام ہے نماز, یعنی کچھ کرنے کا نام نماز ہے. سبحان اللہ. حج ہے احرام باندھنے کا, طواف کرنے کا, سعی کرنے کا, وقوف, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. سبحان اللہ. ان تمام ارکان کا نام ہے حج. خمس و زکوٰۃ بھی کچھ ادا کرنے کا نام ہے. جب بھی انسان کچھ کرتا ہے نا, جہاد بھی اسی طرح سے, جب انسان کچھ کرتا ہے تو اسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو انسان کے اندر ایک اندر سے چیز پیدا ہوتی ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, سبحان اللہ. کر تو رہا ہی ہوں, اب ایسے کروں کہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو صحیح اندام دوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن عزیزان گرامی, روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دو چیزوں کا نام روزہ ہے, نیت اور امساک. نیت, میں نے نیت کی کل صبح میرا روزہ, اور امساک اپنے آپ کو روکنا. 10 چیزوں سے روکنے کا نام, کھانے سے, پینے سے, غیبت, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, سبحان اللہ. جھوٹ باندھنے سے, ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکنے کا نام. کیا پتا کوئی آدمی ویسے ہی کھا پی نہ رہا ہو لیکن روزہ نہ ہو. سبحان اللہ. اب کسی کو معلوم نہیں ہے آپ کا چہرہ دیکھنے سے کہ روزہ ہے یا نہیں ہے. جب کچھ کر ہی نہیں رہے تو کسی کو کیا پتا کہ روزہ ہے یا نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو روک رہے ہیں, روکنے کا نام روزہ ہے. بی بی فرماتی ہیں اسی روکنے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے, کیونکہ انسان خالصتاً اللہ کے لیے اپنے آپ کو روکتا ہے, سبحان اللہ. نہیں پہنچاتا. کچھ نہ کرنے کا نام روزہ. مرحومات میں بہجت سے پوچھا گیا متقی انسان کیسے بنتا؟ کہ کچھ کرنے سے نہیں, حرام سے بچنے سے انسان متقی بنتا ہے. نہیں پہنچا سکا. سارے مجمع کی توجہ. بی بی فرماتی ہے روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. روزہ ہے روکنے کا نام, امساک کا نام. توجہ ہو, روکنے کا نام. اپنے آپ کو حلال سے روک رہے ہیں. یہ حلال کھانا, یہ پانی حلال, یہ کھانا حلال. میں نے پروردگار کی خاطر اپنے آپ کو حلال چیزوں سے روک لیا. جب حلال سے روزے میں روک سکتا ہوں تو حرام سے کیسے نہیں روک سکتا؟ غور فرمائیں. غور فرمایا تھا جانے کے نا, جب انسان اپنے آپ کو حلال سے بچانا سیکھ لے تو حرام سے خود بخود بچنے لگے گا. جب پوچھا کسی نے بہجت سے نا کہ یہ کیسے انسان متقی بنتا ہے, کہ متقی حرام سے بچنے سے بنتا. کہ بتائیے پہلا قدم کیا؟ کہ پہلا قدم دل پہ رکھو اور دوسرا قدم خود بخود تقوی کی طرف اٹھنے لگے گا. سبحان اللہ. دل پہ یعنی خواہشات پہ. انسان اپنی خواہشات پہ پہلا قدم رکھ دے اور قدم رکھ کے آگے بڑھے گا تو خود بخود متقی بننے لگے گا. اب یہ 2 جملے کہے بغیر میں آگے نہیں بڑھ سکتا. کہ جناب سید اس جملے میں کیا فرماتی ہیں کہ حج کو کیوں بنایا؟ وجعل الحج تشہیدا للدین, اور اللہ نے حج کو واجب قرار دیا ہے دین کی قوت و قدرت کے لیے, دین کی مضبوطی کے اظہار کے لیے اللہ نے حج واجب کیا. دین کیسے مضبوط ہوتا ہے؟ حج سے. اتنے مسلمان جمع ہوتے ہیں, 2 پیراہن پہن رکھے ہیں, 2 احرام کے کپڑے باندھ رکھے ہیں. کیوں آئے ہیں یہ سب مسلمان؟ پوری دنیا میں تصویریں جائیں گی, ہر کافر دیکھے گا کہ کہہ رہے دیکھو یہ اپنے خدا کی خاطر حج پہ چلے گئے. توجہ, یہ اپنے خدا کی خاطر 2 احرام کے کپڑے باندھ کے, 2 احرام کے کپڑے باندھ کے سب حج پہ چلے گئے. حج پہ کہاں گئے؟ حج پہ. کس کی یاد ہے؟ جناب ابراہیم, جناب اسماعیل اور جناب ہاجرہ, 3 ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. مجمع کی توجہ ہو میرے ساتھ.
تین ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. جناب ابراہیم علیہ السلام, جناب اسماعیل, جناب ہاجرہ, تین ہستیوں کی یاد کا نام ہے حج. یہ تین ہستیوں کی یاد منانے آئے ہیں دو احرام کے کپڑے باندھ کے. اب ساری دنیا میں جناب سیدہ فرماتی ہے دین کی قوت کا اظہار ہوگا. ارے مسلمان بے وادن غیر ذی زرعین, ایسی وادی میں حج کرنے گئے ہیں نہ جہاں پانی نہ جہاں پودے. اللہ نے سوئٹزرلینڈ میں نہیں بلایا حج کے لیے, مکے میں بلایا ہے. سب زمین پہ بلایا ہے. نہ وہاں پانی ہے, نہ سایہ ہے, نہ پودے ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. گرمی ہے, شدید گرمی. سارے مسلمان کیوں جمع ہوئے؟ دین کی خاطر, اللہ کی خاطر, جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب ہاجرہ کی خاطر حج پہ گئے. تو جناب سیدہ فرماتی ہے دین کی قوت کا اظہار ہوتا ہے حج سے. اب سمجھ میں آیا یہ چہلم پہ, اربعین پہ, کربلا میں جانے سے تشیع کی قدرت. تشیع کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے کربلا کی مشی سے. اب جو مشی کربلا پہ جاتا ہے, اربعین پہ یا عاشورہ پہ یا کسی بھی موقع پہ, اب سمجھ میں آیا. خبردار مخالفت نہ کیجیے گا جلوسوں کی, خبردار مخالفت نہ کیجیے گا. میں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے ذریعے پیغام پہنچا رہا ہوں عزاداری کے دشمنوں کو. عزاداری کے دشمنوں, کبھی بھی حسین ابن علی کی اربعین کی مشی کی مخالفت نہ کرنا. تشیع کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے, تشیع کی طاقت کا اظہار ہوتا ہے اس کربلا کی مشی سے. ارے وہاں تین ہستیوں کی یاد تھی, جناب ابراہیم, جناب اسماعیل, جناب ہاجرہ. نہیں پہنچا پایا, بہت سے پہنچ گئے. وہاں پہ تین ہستیوں کی یاد تھی, تو اس لیے 20 لاکھ افراد. یہاں حسین ابن علی, زینب کبریٰ, عباس ابن علی, علی بن اکبر اور 72 شہداء کی یاد تھی. اس لیے وہاں 20 لاکھ تھے, یہاں 2 کروڑ سے زیادہ. اللہ نیتوں پہ, اخلاص پہ, عمل پہ جزا دیتا ہے. جناب ابراہیم و جناب اسماعیل و جناب ہاجرہ کی یاد کی وجہ سے اللہ نے اتنے مسلمانوں کو وہاں بھیجا. لیکن ریکارڈ ہے کبھی بھی حج کے اندر 2 لاکھ یا 2.7 ملین, 27 لاکھ یعنی 2 ملین, 27 لاکھ 34 لاکھ سے زیادہ کبھی آج تک مجمع نہیں ہوا, جبکہ سارے مسلمان حج پہ جاتے ہیں. توجہ نہیں پہنچا پا رہا, سارے مجمع کی توجہ ہو. روزہ نہ لگنے دیجیے گا. میرا آپ سے قسم خدا کی وعدہ ہے کہ انشاءاللہ اگر میرے جملے سن لیں گے تو آپ کے سب کے دل کربلا پوچھنے کے لیے پہنچ جائیں گے. عزیزان گرامی, سارے مسلمان حج پہ آتے ہیں, لیکن ریکارڈ ہے کہ کبھی 27-28 لاکھ سے 34 لاکھ سے زیادہ آج تک کبھی مجمع نہیں ہوا. اور صرف شیعہ جاتے ہیں کربلا. ہم ہیں دنیا کے سارے مسلمانوں کا 4تھا حصہ یا 5واں حصہ. اور میں ایران یا عراق کی فگرز نہیں بتا رہا آپ کو کہ وہ ایرانی اور عراقی کیا کہتے ہیں کتنے شیعہ ہیں. میں بتا رہا ہوں بی بی سی اور CNN کیا کہتا. بی بی سی سے کہا کہ 4 کروڑ شیعہ گئے ہیں کربلا. انہوں نے کہا نہیں 4 کروڑ نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بتائیے کتنے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں 2 سے 2.5 کروڑ کے درمیان ہیں. نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بی بی سی نے کہا 4 کروڑ نہیں ہے 2 سے 2.5 کروڑ ہے. کہا بتاؤ ذرا غیر سیاسی دنیا کے تجمع اجتماعات ورلڈ ریکارڈ کیا ہے دنیا میں سب سے بڑا. کہا کہ سب سے بڑا ہندوستان کا ریکارڈ ہے, وہ ہے کمبھ کا میلہ. ہندوستان دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے دنیا کی, 1 ارب 30 کروڑ, اور سب سے زیادہ وہاں ہے ہندو. توجہ ہو, اتنے ہندو ہوتے ہوئے کمبھ کے میلے کا ورلڈ ریکارڈ ہے 70 لاکھ کے مجمع کا. نہیں مجمع میرے صاحب 70 لاکھ کا مجمع. لیکن کربلا کے اندر پورے عراق کی 3.5 کروڑ آبادی, 4.25 کروڑ آبادی, اور عراق کے اندر پوری دنیا سے 2-2.5 کروڑ صرف کربلا میں اربعین پہ لوگ چلے جاتے ہیں. یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو میری راہ میں قربانی دے گا میں اسے جزا دوں گا.
اور فرمایا تھے جانے کیا یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بھی میری راہ میں قربانی دے گا اسے میں جزا دوں گا. وہاں ان 3 ہستیوں نے قربانی دی تھی, یہاں جناب سید الشہداء کی قربانی ہے, یہاں جناب زینب کبریٰ کی قربانی ہے, یہاں پہ شہداء کربلا کی بیویوں کی قربانیاں ہیں. تو جزا اس حساب سے. عزیزان گرامی ایک اور تقابل چھوٹا سا پیش کروں گا. حج کی توہین نہیں کر رہا, حج واجب ہے, ہم پہ بھی واجب, خبردار کوئی حج کو نہ ٹالے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں, میں صرف اور صرف جناب سید الشہداء کی قربانی کا تقابل کر رہا ہوں کہ کتنی بڑی قربانی ہے جناب سید الشہداء کی. عزیزان گرامی مکہ کے اندر 5000 سے زیادہ ہوٹل ہیں, بہت سے لوگ پہنچ گئے. 5000 سے زیادہ ہوٹل ہیں مکے میں, اور 27 لاکھ 28 لاکھ حاجی ہوتے ہیں ہر سال. ہر آدمی کو ہوٹل ملتا ہے, مکان اس کے علاوہ, مسافر خانے اس کے علاوہ. پھر بھی اگر کوئی آدمی رہ جائے نا بغیر ہوٹل کے, تو اگر قافلہ سالہ کا گروان نہ پکڑ لے کہ مجھے لے کے آیا تھا, ہاں ہوٹل کہاں ہے, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. لیکن 2 کروڑ سے زیادہ زائرین ہوتے ہیں 40 پہ کربلا میں, وہاں 500 ہوٹل بھی نہیں ہے. مکے میں 5000 سے زیادہ ہوٹل, کربلا میں 500 ہوٹل بھی نہیں ہے. اور جتنے زائرین آتے ہیں سڑکوں پہ سو رہے ہوتے ہیں. کسی سے پوچھو مکان یا ہوٹل نہیں ملا, کیا پرواہ نہیں ہے, میں حسین کی خاطر آیا. جانے کے رامی یہ اللہ کا وعدہ ہے, جو میری خاطر اقدام کرے گا اسے ایسی جزا دوں گا. جناب زینب کبریٰ نے کہا تھا واللہ لا تمحو ذکرنا, خدا کی قسم ہمارا ذکر مٹنے والا نہیں ہے. جو بھی انسان اخلاص سے عمل انجام دیتا ہے وہ دلوں پہ راج کرتا ہے. آج حسین ابن علی کی جناب زینب کبریٰ سلام علیہا ان کی دلوں پہ حکومت ہے, وہ جو چاہیں. عزیزان گرامی آپ نے دیکھا یہ جذبہ اخلاص, روزہ انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے. اخلاص سے اگر کوئی انسان عمل دے گا, انجام بجا لائے گا, تو عزیزان گرامی اس کا اثر کچھ اور ہوگا. سننا چاہیں گے میرے اس موضوع کو؟ ایک اور یہاں پہ مثال دی تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی, کہ یہ نہ ہو کہ کہیں ان کی توہین کا کوئی پہلو نکلا ہو. آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی جناب ابراہیم علیہ السلام نے, سن رہے نا سارے, آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی. کہاں؟ مینا کے میدان میں, چاروں طرف پہاڑ, کوئی نہیں دیکھ رہا. خود جناب ابراہیم خود بھی نہیں دیکھ رہے کہ بیٹے کو ذبح کر رہا. ہاتھ میں چھری ہے, بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی, کہ پروردگارا تیرا حکم تھا, چھری رکھ دی. لیکن آج پوری دنیا جانتی ہے کہ ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تھی. کیسے؟ اللہ نے کہا کہ خبر دینا میرا کام ہے. حدیث قدسی کے الفاظ ہیں وَأَمَّا عَمَلُكَ الصَّالِحُ فَعَلَيْكَ إِخْفَاؤُهُ وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ. جہاں تک تمہارے عمل صالح کا تعلق ہے تو تم پہ لازم و واجب ہے کہ اسے چھپاؤ, اپنے عمل صالح کو چھپاؤ. مجھ پہ لازم ہے کہ میں اسے ظاہر کروں. وَعَلَيَّ إِظْهَارُهُ, مجھ پہ اظہار کرنا لازم ہے. عزیزان گرامی چاروں طرف مینا کے پہاڑ, ایک باپ بیٹے کے گلے پہ چھری رکھے ہوئے, آنکھوں پہ پٹی. لیکن آج ساری دنیا جانتی ہے کہ ایک باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری رکھی تھی. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ جب تم میری خاطر عمل انجام دو گے تو میں جزا دوں گا, دنیا کو بھی خبر دوں گا, یہ دنیا میں ہے, اور آخرت میں جزا دوں گا. توجہ ہو. اب یزید نے کیا کیا, اس نے کہا حسین کو چاروں طرف سے گھیر کے مار دو. اب وہ یزیدی یہ سوچ رہے تھے کہ 72 تو تھے, ہم نے گھیر کے مار دیا. لیکن آج ساری دنیا جانتی ہے کوئی کربلا میں حسین تھا, اور وہ حسین آج تک باقی ہے. پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. وہ حسین آج تک باقی ہے, کیونکہ حسین ابن علی نے دیکھا. مجمع کی توجہ ہو, اخلاص کی میں دلیل پیش کر رہا ہوں. حسین ابن علی علیہ السلام نے دیکھا دنیا ہے فانی, ہر شے فنا ہو جائے گی, باقی رہے گا میری طرف خدا. تو کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں, کیوں نہ میں فنا فی اللہ ہو جاؤں, کیوں نہ میں خدا میں فنا ہو جاؤں. اب جب تک خدا ہی رہے گی تب تک حسینیت رہے گی. نہ خدا کو فنا ہے نہ حسین کو فنا. خدا بھی ہمیشہ باقی رہے گا, حسین بھی ہمیشہ باقی رہے گا, کیونکہ حسین نے اپنے آپ کو خدا میں فنا کیا. میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں.
فرمائیے زندہ گرا. میں یقین مانیے روزے کی حالت میں پورا خون ذکر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو اندازہ ہوا حسین ابن علی کون, کیوں حسینیت کو بقا ہے. میں نے کل کہا تھا آخر میں پیش کروں گا مسائل میں اگر یاد رہا تو. اذان گرامی میں بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں. کتنی قربانیوں کے بعد ہم تک یہ دین پہنچا ہے, کتنی بڑی بڑی ہستیوں نے قربانی دی. اس لیے روزے کی حکمت کو سمجھنا ضروری ہے. جس میں بھی انسانیت ہوگی وہ حسینی ضرور بنے گا. جس میں بھی انسانیت ہوگی وہ حسینی ضرور بنے گا, خود بخود حسینی بن جائے گا. عزیزان گرامی کل میں نے جملہ کہا تھا مصائب میں, آج اس کو تھوڑا سا تفصیل سے پیش کرتا ہوں, سن لیجیے اگر سننا چاہیں گے. بہت بڑے شاعر ہیں اردو کے, جوش ملی آبادی. جوش کمیونسٹ ہو گئے تھے, یعنی منکر خدا. کمیونزم کی بنیاد ہی انکار خدا. منکر خدا ہو گئے, نماز چھوڑ دی, سب کچھ چھوڑ دیا. بڑھاپے میں دوبارہ کیا ہوا, پھر دوبارہ مسجدوں میں آنے لگے, مرثیے لکھنے لگے اور مجلسوں میں آنے لگے. تو کسی صاحب نے پوچھا, جوش صاحب کیا ہوا, آپ تو کمیونسٹ ہو گئے تھے, یا آپ دوبارہ مجلسوں میں کیوں آنے لگے, مرثیے کیوں پڑھنے لگے؟ کہا مجھے حسین نے خدا کو ماننے پہ مجبور کر دیا. کہا امام حسین نے کیسے مجبور کیا؟ کہا جب بھی میں دیکھتا تھا نا عصر عاشور کا سجدہ, تو میں سوچتا تھا کربلا سے زیادہ ظلم کہیں نہیں ہوا. اتنا ظلم دیکھ کے پھر بھی حسین نماز پڑھ رہے ہیں, پھر بھی سجدہ کر رہے ہیں, اس کا مطلب ہے کوئی خدا ہے. کہا مجھے حسین ابن علی نے مجبور کیا خدا کو ماننے پہ. حضرت گرامی جس میں بھی انسانیت ہوگی وہ خود بخود حسینی بن جائے گا. موجودہ نہیں, گزشتہ یا اس سے بھی پہلے والے لندن کے میئر نے ایک گلی کا نام رکھا کربلا اسٹریٹ. کربلا اسٹریٹ نام رکھا. تو لوگوں نے پوچھا بھی اگر آپ نے کسی مسلمانوں کو خوش کرنے کے لیے کسی لندن کی گلی کا نام کربلا پہ رکھنا ہی تھا تو کسی بڑے شہر پہ رکھتے, بغداد پہ رکھ دیتے, قاہرہ پہ رکھ دیتے, تہران پہ. بڑے بڑے شہر موجود تھے. یہ چھوٹا سا شہر کربلا جس کا نام ہی سنا, آپ نے اس پہ نام کیوں رکھا لندن کی ایک گلی کا؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی یہ محرم آتا ہے نا اور اربعین آتا ہے تو میں لندن میں جلوس دیکھتا تھا, تو میں رک کے پوچھتا تھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا یہ جلوس نکالنے کا. کیوں؟ کہا کہ حسین ابن علی کو شہید کر دیا گیا. کہا کب؟ کہا 1400 سال پہلے. کہا 1400 سال ہو گئے, یہ اب تک غم منا رہے ہیں؟ کہا ہاں یہ اسی غم کی وجہ سے باقی ہے. کہا جب میں نے سنا نا کہ یہ آج تک 1400 سال ہو گئے ہیں اور یہ حسین ابن علی کا بھی غم منا رہے ہیں, تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حسین ہی کی وجہ سے اسلام باقی ہے. کافر میئر نے کہا, عیسائی نے کہا کہ میں نے سوچا کہ یہ اسلام باقی ہے تو حسین ابن علی کی وجہ سے. تو میں نے پوچھا ان سے, بتاؤ حسین کا روزہ کہاں ہے؟ کہا کربلا میں. میں نے وہیں سے نیت کر لی تھی, اب جو اگلی گلی لندن میں بناؤں گا اس کا نام کربلا پہ رکھوں گا. یہ کربلا اسٹریٹ میں نے اس لیے. عزیزان گرامی اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ اخلاص سے جو انسان چلتا ہے, سید الشہداء تو چلیں عصمت کبریٰ کے درجے پہ فائز ہیں. توجہ ہے میرے ساتھ, میں اخلاص کو پیش کر رہا ہوں آگے. سید الشہداء تو عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں, لیکن جو ساتھ چلنے والے ہیں, اللہ اکبر, حتیٰ حضرت عباس علیہ السلام خون امیر المؤمنین ہیں, جناب علی اکبر علیہ السلام خون سید الشہداء ہیں, جناب قاسم خون جناب امام حسن مجتبی. ایک روک کے جملہ کہوں, سورہ صافات ہے, یہ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل سے کہتے ہیں انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, لخت جگر میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں, کیا نظر ہے آپ کی؟ تو جناب اسماعیل نے کہا افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. بابا جان جو آپ پہ حکم دیا نا اللہ نے, کر گزریے, آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. جو شہادت پہ صبر کرے وہ ہیں اسماعیل, اور جو شہادت پہ شکر کرے وہ ہیں قاسم. پتہ نہیں میں پہنچا پایا ہوں. ہے ذہن میں کہ شب عاشور سوال کیا تھا, امو جان کل مجھے بھی, میرا بھی نام شہداء کی فہرست میں ہے یا نہیں؟ تو جناب سید الشہداء کا مسائب پہ نہیں آیا, لیکن آنکھوں میں میں جانتا ہوں آنسو آ جائیں گے. تو امو جان کا میرا شہداء کی فہرست میں نام ہے. کہا کیف الموت عندک,
جناب سید الشہداء تعارف کروا رہے ہیں اپنے ساتھ چلنے والوں کا کیف الموت عندک، میرے لخت جگر قاسم، موت کو کیسا پاتے ہیں، موت کیسی ہے آپ کے نزدیک؟ تو ذہنوں میں جواب آپ سب کے آ گیا، لیکن جانتے کیا کہا جناب قاسم نے کہا چچا جان اگر آپ پہ قربان ہونے کا نام موت ہے، احد من العسل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ امام حسین خود نہیں، خود تو عصمت کبریٰ کا کچھ اور مقام ہے جو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ارے یہ ساتھ چلنے والے بچے اس درجے پہ آ جاتے ہیں کہ جہاں انبیاء انہیں سلام کریں، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جناب اسماعیل سے کہتے ہیں کہ کیسا آپ، کیا میں نے اپنے خواب میں دیکھا، تو کہتے ہیں ستجدن انشاءاللہ من الصابرین، جناب قاسم فوراً سجدے میں گر گئے، کہا پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس لائق بنایا، میں تیرے حسین پہ قربان ہو سکتا ہوں، تو نے مجھے اس لائق بنایا، میں تیرے حسین پہ میں قربان ہو رہا ہوں۔ سجدہ شکر بجا لائیں جو شہادت پہ وہ قاسم ابن حسن ہیں۔ عزیزان گرامی کیا کیا جناب سید الشہداء نے، مجمع میرے ساتھ رہے، میں نے آپ سے کہا کہ چلیں گے تو خاندان اہل بیت کے، ارے ابھی جناب زہیر قین، یہ اخلاص کیا، میں اخلاص، روزے کا نتیجہ اخلاص ہونا چاہتا ہوں، آج صرف اخلاص کو پیش کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ مزید آگے بڑھوں گا۔ کیا کیا جناب سید الشہداء نے کہ جناب زہیر قین جو شیعہ نہیں تھے، جناب امیر کا ساتھ نہیں دیا تھا، خلفاء کے ساتھ تھے، اس زیادہ کھل کے نہیں پڑھ سکتا، جناب امیر کے ساتھ نہیں تھے، علوی نہیں تھے، عثمانی تھے، اس کے باوجود بھی جب جناب سید الشہداء کو صرف ایک مرتبہ دیکھا، ان کی زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہا اب تک میں حسین سے ملا نہیں تھا، جب سے دیکھ کے آیا ہوں میری کیفیت بدل گئی۔ عزیزان گرامی حسین ابن علی جو تازہ افراد ابھی شیعہ ہو رہے تھے، ان میں وہ جذبہ پھونک رہے تھے کہ وہ اخلاص کے اس درجے پہ جا رہے تھے کہ انہیں سب کے سب ائمہ سلام کرنے والے نہیں پہنچا سکا، ہر امام سلام کر رہے ہیں شہداء کربلا کو، السلام علیکم یا اے شہداء کربلا، احباء اللہ، جن کو جو اللہ سے محبت کرنے والے، کیوں جو حسین سے محبت کرے وہ خدا سے محبت کرتا ہے۔ میں اگر جملے کو پہنچا پاؤں، میں ساری تمہید بات رہا ہوں اخلاص کے لیے کہ روزے کا نتیجہ اخلاص ہونا چاہیے، توجہ کیجئے گا۔ میں نے بھی صرف ایک جناب زہیر قین کی مثال دی ہے، جناب وہب کلبی جو عیسائی تھے، جناب سید الشہداء نے کہا کہ یہاں قریب میں ذرا روک دو، جناب عباس علیہ السلام سے کہا تھا یہاں قریب میں جانا چاہتا ہوں، میرا کوئی چاہنے والا جو میرے ساتھ کربلا میں شہید ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنے امام حسین علیہ السلام چاہنے والے ہیں، جو شہید ساتھ ہونے والے ہیں ان سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ خود آگے بڑھے، دیکھا کہ عیسائی ہے، والدہ ہے، زوجہ ہے، واقع ذہنوں میں ہے۔ مولانا نے کہا اتنی دور کی جا رہے ہیں پانی کے لیے، یہی پانی موجود ہے۔ کہا نہیں، ہم نے یہاں دیکھا پانی نہیں ہے۔ وہاب کی ماں نے کہا آپ کا چہرہ جناب عیسیٰ سے افضل لگتا ہے، چہرے پہ جلال و حیبت، آپ کے نورانیت، آپ کا جو نور ہے اس میں بہت کشش ہے۔ مولانا نے کہا یہاں پانی موجود ہے، معجزے سے پانی نکالا، وہ وہاں پہ مسلمان ہو گئے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کہ کربلا جا رہا۔ کہ ہمیں ساتھ لے چلیے گا، ہمارا خون اس لائق تو نہیں لیکن آپ کے خون میں مل جائے، اجازت ہے۔ اللہ اکبر، میں مسائل پہ نہیں آیا ہوں، ادانی گرامی وہاں پہ کبھی ابھی عیسائی سے مسلمان ہوئے، تازہ مسلمان شیعہ ہو رہے ہیں، لیکن اس لائق حسین بنا دیتے ہیں، اخلاص اتنا آ جاتا ہے کہ حسین ابن علی کے ساتھ جا کے شہادت کے لائق بن جائے۔ حضرت ہور ذہنوں میں ہے، یہاں تک کہ امام حسین نے پانی پلایا، جیسے ہی پانی پلایا تو کہا ہور ظہر کا وقت ہونے والا ہے، تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھ لے، میں یہاں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو کیا کہا جناب ہور نے؟ کہا ارے حسین آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں گا اپنے لوگوں کو، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ مولانا نے نماز پڑھائی، فوراً اپنے زلجنہ پہ سوار ہوئے، چلنے لگے، فوراً ہور نے راستہ روک لیا، لجام فرس میں ہاتھ ڈالا، کہا حسین جانے نہیں دوں گا، میں گرفتار کرنے آیا ہوں۔ تو حسین اتنے کریم ہیں، پلٹ کے یہ نہیں کہتے ابھی میں نے تجھے پانی پلایا تھا، کوئی احسان نہیں جتلاتے۔ اللہ اکبر، یہ حسین کی عظمت کے خلاف ہے، توجہ ہو، یہ امام حسین علیہ السلام کی عظمت کے خلاف ہے کہ ہر سے کہے میں نے بھی پانی پلایا تھا، کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا ثقلت کو تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے،
مولا جب آپ جانتے ہیں اپنے علم امامت سے، آپ کا علم عام علم نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ شہید ہونے والوں میں ہے، تو پھر آپ نے کیوں کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ میں نے ساری مجلسات کربلا سے وابستہ کی ہے تاکہ اخلاص کے میں پیش کر سکوں، اگر سننا چاہیں گے ہے نا مجمع میرے ساتھ؟ مولا جب آپ جانتے ہیں اپنے علم امامت سے تو پھر کیوں حر سے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے؟ اور جناب حر نے کیا پلٹ کے کہا حسین اگر مجھ سے کسی اور نے عراق میں یہی جملہ کہا ہوتا نا، میری ماں کا نام لیا ہوتا، تو میں یہی جملہ پلٹا دیتا، لیکن میں مجبور ہوں، آپ کی ماں زہرا۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے کیوں لیا تھا نام؟ تاکہ حر کو سوچنے پہ مجبور کریں، حر کس پہ ہاتھ اٹھائے گا؟ یہ حسین زہرا زادہ ہے۔ اور جناب حر نے کہاں سوچنا شروع کیا؟ 2 محرم سے، 2 محرم سے سوچنا شروع کیا، 9 محرم تک سوچتے رہے اور دہراتے رہے، حر زہرا کے بیٹے کے قتل میں حصہ لے گا، حر کس پہ تیر چلائے گا، کس پہ تلوار اٹھائے گا؟ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے تھے۔ پھر ایک مرتبہ فیصلہ کیا نہیں، اور جب نکلے نا خیمے سے تو کسی نے پوچھا غلام نے آقا، یا کسی اور نے سپاہی نے کہا یزیدی سپاہی، تو حر 72 سے ڈر گیا؟ کہا نہیں میں 72 سے نہیں ڈرتا۔ پھر کیوں کہاں پر ہے اتنا زیادہ؟ کہا مجھے جناب فاطمہ تو زہرا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا حسین کی طرف جنت ہے، یزید کی طرف جہنم ہے، میں جناب سیدہ سے بہت ڈرتا ہوں، یہ سامنے جناب سیدہ کی پوری ذریت بیٹھی، زہرا کے بیٹے ہیں، زہرا کے پوتے ہیں، اور مجھے بہت ڈر لگتا ہے جناب سیدہ سے۔ عزیزان گرامی یہ عجیب و غریب شے ہے نا اخلاص۔ اب ذرا تفصیل سے سنیے گا، میں جناب حر کے اگر پیش کر پاؤں تو پیش کروں گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہر روز کوشش کیجئے گا گریہ ضرور کریں۔ بڑے بڑے علماء نے، مراجوں نے سخت تاکید کی ہے کہ روزے کا قبولیت کا سب سے بڑا طریقہ گریہ ہے۔ اور ایک اور جملہ کہوں، مرحوم مولانا شیخ عبد الکریم کشمیری کا جملہ ہے، نجف شریف کے بہت بڑے عالم تھے، قوم مقدس میں حرم معصومہ میں دفن۔ وہ کہتے تھے جب لقمہ اٹھائیں نا تو فوراً زبان پہ دہن پہ نہ رکھیں، اللہ چاہتا ہے میرے بندے فوراً افطار کریں، کہ روک لیں، کہ پروردگارا جب تک تو میری دعا قبول نہیں کرے گا نہیں کھاؤں گا۔ اسے اپنے بندوں کی بھوک برداشت نہیں ہوتی، سوال کروں تو پھر اسے حسین کی بھوک کیسے برداشت ہوئی ہوگی؟ ارے جنہوں نے حسین کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، انہوں نے خدا پہ ظلم کیا۔ یہ حسین خدا کا خاص ہے۔ میرے ساتھ چلیے گا۔ اب کیا کیا جناب حر نے؟ یہاں بڑے بڑے بزرگ علماء کے جملے پیش کر رہا ہوں جو کتابوں میں انہوں نے لکھے۔ اخلاص، آج میں نے پورا چاہ رہا تھا کہ صرف اخلاص کو پیش کروں کہ اخلاص روزے کی سب سے بڑی عطا اخلاص ہے۔ اگر آپ کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے تو روزہ کامیاب ہے۔ جناب حر جب ایک مرتبہ صبح عاشور کانپتے نظر آئے تو کہا نا جب مجھے جناب سیدہ سے ڈر لگتا ہے، کہا فوراً گئے خیمے میں عمر سعد کے، کہا عمر سعد بس اتنا بتا دے کیا واقعاً تو جنگ کرے گا؟ اس نے کہا ہاں جنگ ہوگی، سر کٹ کٹ کے گریں گے، بازو قلم ہو جائیں گے، جنگ تو ہوگی۔ اٹھا خیمے سے باہر نکل آیا، جب باہر نکلا تو آنکھوں میں آنسو تھے، ایک آدمی سے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حر دیکھتے نہیں گرمی کی شدت کتنی زیادہ ہے، میں گھوڑے کو پانی پلانے جا رہا ہوں۔ اس وقت جناب حر کے کان میں آواز آئی کسی بچی کی، العطاش۔ جیسی آواز سنی نا تو جناب حر توڑنے لگے، سارے لوگ گھوڑوں کو، جانوروں کو تو پانی پلا لیں اور زہرا کی پوتیاں روتی رہیں، بچوں کے رونے کی آواز آیا العطاش، برداشت نہیں ہو سکا، فوراً اٹھے اور چلنے لگے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ جناب سید الشہداء کے خیمے کی طرف۔ کل انشاءاللہ پیش کروں گا ایک جملہ جو پیش کرنا چاہتا تھا۔ اب مساعد کا ماحول بن گیا تو میں وہ جملے جو پڑھنا چاہتا تھا، یقین میں نے کل بھی اور آج بھی۔ ایک مرتبہ چلے، جب چلنے لگے نا تو کسی نے پوچھا حر، کوئی آدمی سمجھا یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، کہا حر کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا جہنم سے نکل کے جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ بیٹے نے آواز دی، کہا بابا پھر تنہا نہ جائیے گا، مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ کہا بیٹا اگر چلنا چاہتے چلو۔ بعض نے لکھا کہ صرف بیٹا نہیں تھا، ایک بھائی بھی ساتھ تھا اور غلام بھی ساتھ لے کے چلے۔
جب چلنے لگے نا تو ایک مرتبہ ہور نے کہا بیٹا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. کہا بابا کیوں؟ کہا یہ ہاتھ حسین کی گھوڑے کی لگام میں ہو. کہا میرے ہاتھوں کو باندھ دے. بعض نے کہا ہے کہ اپنے سامنے ایک ڈھال رکھی. کہا میرے سامنے ڈھال رکھ دو. کیوں؟ کہ میں چہرہ حسین کو دکھا نہیں سکتا, اگر دیکھ سکے تو میرے تو دیکھیے گا. بیٹے نے پوچھا بابا کیوں اتنا شرمندہ؟ کہ ان آنکھوں نے حسین کو غضب سے دیکھا تھا. میں بہت بڑا مجرم ہوں. کہ میں آنکھیں نہیں ملا سکوں گا. کچھ نے کہا پٹی باندھی, کچھ نے کہا ڈھال سامنے رکھی. اب چلے, آنکھوں میں آنسو بہ رہے تھے. وہاں جناب سید الشہداء نے آواز دے کے کہا عباس استقبال کرو, مہمان آ رہا. جیسے کہا نا مہمان آ رہا. جناب عباس کا بہت زیادہ روب تھا. لشکر یزید بہت ڈرتا تھا جناب عباس علیہ السلام. جیسے جناب عباس کو آتا دیکھا نا تو محسوس ہوئی, آواز ہوئی, تو جناب حر نے سوال کیا بیٹا کون آ رہا؟ کہا عباس ابن علی آ رہا. تو جناب حر نے کہا بیٹا فوراً آواز دے کے کہہ دو ہم جنگ کے لیے نہیں معافی کے لیے آ رہے ہیں. تو جناب حر کے بیٹے نے کہا ہوگا کہ مولا عباس میرے بابا تو توبہ کے لیے آ رہے ہیں. تو جناب عباس نے کہا میں استقبال کے لیے آ رہا ہوں. میں کہوں گا حر آپ کی قسمت بڑی اچھی ہے. ارے جس کے استقبال کے لیے حضرت عباس آ رہے ہیں اس کی قسمت کتنی اچھی ہوگی. ایک مرتبہ کہا کہ میں استقبال کے لیے آیا. جب آئے تو کہا کہ مجھے صرف مولا حسین سے ملا دیجیے. جب جناب حر اونچی آواز سے بات کر رہے تھے نا میں جانے نہیں دوں گا, میں گرفتار کرنے آیا ہوں. تو اس وقت بعض علماء نے کہا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا لین کلامہ کا یا شیخ, حر آرام سے بات کر, تو تنہا ہے, میں بہنوں کے ساتھ آیا ہوں, میری بہنیں برداشت نہیں کریں گی کوئی حسین سے اونچی آواز سے بات کرے. اب جب جناب حر کہے نا تو اونچی آواز سے نہیں, روتے ہوئے دھیمی آواز سے کہہ رہے ہیں یا حسین حلی من توبہ, اے حسین کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جانتے کیا کہا مولا حسین نے؟ مولا حسین نے اٹھا کے سینے سے لگایا, پیار کیا. اب میرا دل کہتا ہے یوں کہا ہوگا کیونکہ روزہ ہے, میں ذمہ داری سے نہیں کہنا چاہتا کہ امام حسین نے یہ کہا, لیکن میرا دل کہتا ہے ان الفاظ سے کہا ہوگا. کیا کہا؟ جو علماء نے الفاظ لکھے ہیں, کہا کہ جا حر میں نے تجھے معاف کیا. پھر ایک جملہ کہا میری ماں فاطمہ نے معاف کیا. مولا یہ آپ نے جناب سیدہ کا حوالہ کیوں دیا؟ میرا دل کہتا مولا کہیں گے تو نہیں جانتا حر نے میری ماں کی وجہ سے میرا ساتھ دیا. کہتے تھے نا جناب حر بار بار مجھے جناب سیدہ سے بہت ڈر لگتا ہے. تو مولا نے کہا جا میری ماں نے تجھے معاف کیا. اب جب ایک مرتبہ کہا نا تو جناب حر نے جملہ کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا تو سب سے پہلے مجھے اجازت دیجیے میں میدان میں جانا چاہتا ہوں. جانتے کیا کہا مولا حسین نے؟ مولا حسین نے کہا حر آپ ہمارے مہمان ہیں, ہمارے خیمے میں پانی نہیں ہے کہ پلا سکے, مہمانوں کو پانی پلایا جاتا. تو جانتے کیا جناب حر نے کیا کہا؟ رونے لگے. کہا مولا اب مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا, یہ آپ کے خیمے میں پانی میری وجہ سے نہیں ہے, نہ آپ کے خیمے میں اکھڑواتا وہاں سے, نہ میں پانی بند ہوتا آپ کا. مولا مجھے پانی کا تانا نہ دیجیے گا, مجھے معاف کر دیجیے. مولا نے کہا نہیں میں نے معاف کیا. کہا مولا اجازت ہے؟ کہا. اب جب اجازت مانگی تو آیت اللہ اشتہاردی نے, مرحوم آیت اللہ اشتہاردی نے ایک جملہ لکھا ہے سوگ نام آل محمد میں. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب حر نے کہا مولا اگر آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے نا تو مجھے اجازت دیجیے میں آپ کی بہنوں سے بھی معافی مانگ لوں. جب کہا نا بہنوں سے معافی مانگ لو, مولا نے کہا حر اجازت ہے. حر نے سر پہ خول پہنا, زرہ پہنی, ڈھال ہاتھ میں لی, تلوار لی, گھوڑے پہ سوار ہوئے, کیونکہ جانتے تھے میں بیویوں سے مل نہیں سکتا. ان خیموں کے باہر کھڑے ہوئے جہاں بیویاں تھیں اور اونچی آواز سے کہا کہ اے عصمت تطہیر کی پروردہ بیویوں, میں آپ کا مجرم ہوں, بس میری آپ سے ایک درخواست ہے,
روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے میری شکایت نہ کیجیے گا. جب یہ جملہ کہا نا جناب ہم نے کہ روز قیامت اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے میری شکایت نہ کیجیے گا، تو اب آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں کہ بیویوں کے رونے کی آواز آنے لگی، بیویاں اونچی آواز سے رونے لگی. اب جب جناب حر کے کان میں بیویوں کے رونے کی آواز آئی نا، تو حر نے اپنے سر سے خون اتارا، اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پہ گرایا اور سر میں خاک ڈالنے لگے، اپنے چہرے کو پیٹنے لگے. کہا حر تجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں ہوگا، تو نے دوسری مرتبہ زہرا زادیوں کو رلایا. ایک مرتبہ رونے لگے، بہت روئے. اندر سے ایک بی بی کی آواز آئی، میرا دل کہتا یہ جناب زینب کبریٰ ہوں گی. جانتے کیا آواز آئی؟ آیت اللہ اشتہاردی کہتے کسی بی بی نے اونچی آواز سے کہا حر میں روز قیامت اپنی ماں فاطمہ سے تیری شفاعت کروں گی. میں کہوں گی اماں حر کو معاف کر دے، اس نے حسین کا ساتھ دیا تھا. ادرک من اللہ، ادرک من اللہ. بس بھائی وقت نہیں ہے میرے پاس، میں تفصیل سے پڑھ سکوں، وقت نہیں ہے. میرے ساتھ چلیے گا ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں. روزے کا سب سے بڑا اچھا عمل یہی ہے کہ روئیں اور توبہ کریں. حسین سے بڑا وسیلہ نہیں ہے ہمارے پاس. آئیں ذرا کچھ دیر کے لیے کربلا چلیں. تو جناب حر نے اجازت لی. پہلے اپنے بھائی سے کہا، غلام سے کہا تم جاؤ، پھر بیٹے سے کہا بیٹا آپ چلے جائیے. کیوں کہا بیٹے سے؟ ایسا نہ ہو بیٹا مجھے مردہ دیکھے ہمت توڑ دے. اب جب ہم آ ہی گئے ہیں تو کوئی محروم نہ رہے. کہا بیٹا پہلے آپ جائیے، مقابلہ کیجیے، پھر میں جاؤں گا. حر کا بیٹا تھا، حر بہت دلیر تھے، شجاع تھے، بیٹا بھی بہت شجاع تھا. مقابلہ کیا، جنگ کرنے لگا. جنگ کرتے کرتے بیٹے نے آواز دی بابا میری مدد کو آئیے، میں گھوڑے سے گر گیا. جیسے ہی حر پہنچے نا، حضرت حر جیسے ہی بیٹے کے لاشے پہ پہنچے، دیکھا امام حسین پہلے سے موجود. دیکھا امام حسین نے حر کے بیٹے کا سر اٹھا کے اپنے زانوں پہ رکھا اور کہتے ہیں حر ہٹ جا، میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں. ایک مرتبہ حضرت حر نے کہا مولا کیوں زحمت کی آپ نے، میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لیتا. مولا نے کہا نہیں حر میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں. کہا مولا یہ غلام زادہ ہے، میں آپ کا غلام، یہ میرا بیٹا ہے. مولا میں اپنے بیٹے کا لاشا خود اٹھا لوں گا. مولا حسین نے کہا نہیں حر ہٹ جا، جوان بیٹی اور بوڑھے باپ کا معاملہ، حر میں تیرے بیٹے کا لاشا اٹھاؤں گا. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جب ظہر کے بعد جناب علی اکبر علیہ السلام گرے تو کوئی مولا حسین سے کہنے والا نہیں تھا مولا جوان بیٹے بوڑھے باپ کا معاملہ ہے، ہٹ جائیے ہم لاشا اٹھائیں گے. بوڑھے باپ نے لاشا اٹھایا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ابھی کوئی نہ اٹھے.